ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله. جانب بزرگوں اور عزیزان، ہم بیشتر ساتھی 3 دن سے مسلسل دینے والے پروگرام میں شریک ہیں. آپ کے حوصلے اور آپ کے ارادوں کو یقیناً میں داد دینا چاہتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی امت کو زندہ رہنے کے لیے 2 چیزوں کی بہت بنیادی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اسے اپنے امت ہونے کا پورا شعور ہونا چاہیے، ورنہ اس کا پھسلنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے اور اس کا گرنا بھی کچھ مشکل. لیکن جب امت کو پورا شعور ہو جاتا ہے اور اسے اپنے امت نس کا ادراک اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ عشق کے درجے میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا میں نہ اسے پھسلا سکتی ہے اور نہ اسے خرید سکتی ہے. تو بہت بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم امت کے اندر امتی شعور پیدا کریں. اور ظاہر ہے امتی شعور ہوتے ہیں. دیکھیے کچھ باتیں بڑی اصولی ہوتی ہیں. صبح میں مجھے کچھ موقع ملا تو ایسی شاعری سے باتیں کر رہا تھا. یہ دین جو ہے نا، اس کی بنیاد 3 بنیادی اعتقاد پر ہے، اور وہ اعتقاد ہے توحید، رسالت اور آخرت. پورا 3 اس کے اندر ہے، ساری فلسفی اسی کے اندر ہے. وہ عبادات ہیں، وہ ریاستیں ہیں، وہ مجاہدہ ہے، ساری چیزیں اس کے عقیدے کے ہے. بس دوسری امت کی 3 بنیادی نکات سے بنی ہوئی ہے، یا محور کی بنیادی محور ہے. اس میں سے کوئی چیز نہیں. اگر آپ توحید کو ہٹا دیں تو دین نہیں رہ جائے گا، رسالت کو مائنس کر دیں تو دین نہیں رہ جائے گا، آخرت کو مائنس کر دیں تو دین نہیں رہ جائے گا. یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا بات شاید دعوتی پس منظر میں بھی کوئی کچھ ٹاپکس ہو رہے تھے. یہ رسالت کا عنوان ہے، یہ بہت انتہائی جزء لائق ہے اسلامی دعوت کا. اس کے بغیر کوئی آدمی صحیح بات ہے وہ موحد نہیں ہو سکتا، نہ موحدانہ زندگی گزار سکتا ہے. جس طرح یہ 3 چیزیں توحید اور رسالت اور آخرت ہے، اس طرح جو امت ہے، جو آخری امت ہے، آپ امام الانبیاء کی امت ہے، اس امت کی بھی 3 بنیادی احساس ہے. نمبر 1، یہ ایک مثالی رسول رکھتی ہو، ایک مثالی رہنما رکھتی ہو، اور ایک مثالی مدرس رکھتی ہو. 1000 سال سے زیادہ سے ہمارے علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مائنس ہو جائے تو امت بھی رہے. آپ پہلے کو مائنس کر دیجیے، مثالی مدرس ہے مطلب وجود مائنس ہو جائے. آپ مثالی رہنما کو مائنس کر دیجیے، امت کا وجود جیسے پائیدہ ہو جائے گا. اور امت کا رسول مائنس کر دیجیے، امت بالکل حیران سے نیچے چلی جائے. تو یہ جو چیزیں ہماری احساس انہیں ہمیں بار بار تازہ کرنا چاہیے. اور یہ بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ اسلام ہے، اسلام کا ایک جو لوگ طریقے جو ہم پڑھتے رہے ہیں، پچھلے 70 سال کے اندر اسلامی تحریک کا ایسے کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کہ اس نے ایسا لٹریچر فراہم کیا جیسے لوگوں کا ایمان و یقین بڑھا. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے لٹریچر کا، ہماری اصولی بحثوں کا،
اگر یاد رکھیے اس سے تعلق کمزور ہو جائے گا اور ہمارے تصورات کچھ مصنوعی ہو جائے، کچھ کہیں ڈائلوشن آ جائے، تو ہم تو عجب میں رہتے ہیں، عرب کا زمانے ہوتے تھے جہاں خدا آیا، جہاں نبی آئے، جہاں قبلہ ہے، تو جو کتاب اور سنت جو اساس سے پورے اسلامی لٹریچر ہے اس سے تعلق کمزور ہوگا تو نہ توحید باقی رہ جاتا ہے، نہ رسالت باقی رہ جاتی ہے، ہر چیز سے کمپرومائز ہوتا ہے. اس لیے میری بہت گندانہ گزارش ہے کہ ابھی تو بحث آپ کی سے یہ پوری بحث میں وہی لوگ ایک سے کھڑے رہ سکتے ہیں یا اس کو سرد کر سکتے ہیں یا اس کو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے اور اللہ کے رحمت سے. یہ جو بحث ہوئی مجھے کہنے دیجیے کہ اسی واٹس ایپ کے ذریعے کتنی گمراہ کن باتیں جا رہی ہیں، اور کوئی ایسے نہیں کہ گاڑی والے، ٹوپی والے، پگڑی والے، ان سب کے ذریعے جا رہے ہیں. ان کا ایک گمراہ کن بات جس کا ناقص کی کوئی ذکر ہے، جس سے کہانیوں کی طور پر ان کو پروسا جا رہا ہے اور امت کو ایک انتہائی باسی یا متعفن غذا فراہم کی جا رہی ہے اور مدد پر غذا فراہم. میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو بات کو شاید اندازہ ہو جائے گا. میں بات اس لیے سے اختتامی گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک اسلامی کی آبرو جو ہوتی ہے یا ایسے بہت کوئی امت کی بات ہے، معاف کیجیے گا، وہ اسلامی تحریک کے تفاقے نہیں ہوتے ہیں، اس کے گائیڈنس نہیں ہوتے ہیں، اس کے بلند پایا بنانے والے جو ہے اس کے کاشانے نہیں ہوتے ہیں. اس کے تحریک اسلامی کے اصل لاگو اس کی اور اس فکر کی بنیاد پر بننے والا کیریکٹر. اگر یہ دونوں کیریکٹر سے بھی پہلے فکر اگر ایک فکر متاثر ہو جائے، میں اشارہ کروں جب پچھلے میں کالمی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال و رحلت کا ذکر کیا اور وہ پورے بڑے صغیر میں وہ جو ہے وہ چھوٹا سا کلپ جو ہے اسی کو سب لے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہم آپ کی تجویز و ترکیب کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے مجھے نہلا دھلا کر کے میرے آبا نے آئے گے اور نہلا دھلا کر کے مجھے میرے اسی کمرے میں رکھ دینا اور کفن وغیرہ پہنا کر کے، اور اس کے بعد کیونکہ نبی وہی کفن ہوتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے میری جنازہ، میرے نماز جنازہ میرا نام ہے. جیسے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہاں جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کو زیادہ اور زیادہ مدد کرنی پڑے گی ان لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کے لیے. یہی وہ دروازے ہیں جو دروازے جن سے پوری امت کا روحانی فلسفہ وہ بیداری تصوف کا شکار ہو گئے، رہبانی زیادہ تصوف کا شکار ہو گئے سنوں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، اور اپنی بڑا نگاہ ہو رہی ہے، اچھی سے نگاہ رکھنی ہے. اسی لیے کئی ساتھیوں نے بات کہی بھی ہے اور میں ایک عاجزانہ مجھ سے اقرار کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت سے ربط کمزور ہو جائے گا تو شاید مطلب ہمارے لیے اسٹینڈ کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. اور یہی وہ ہمارے پاس ایسٹ ہے سب سے بڑا کہ ہم اللہ کے پرنسپلس کو، ڈیوائن پرنسپلس کو یعنی قرآن کو پڑھیں، اور جو پرنسپلس جو عملی ترجمانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جس کا آپ نے کل آیا تو کل سے بات ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ گائیڈ کیا کہ جو اس وقت رائے سے، لیکن اس کے جو ایسے پہلو تھے جو نگیٹو تھے یا اسلام کے مزاج سے مخالفت نہیں رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ چیز مجھے اشارہ کرتی ہے کہ ہر زمانے کے لیے یہ گنجائش ہو ہے، یہ طریقہ دعوت کا معاملہ ہو، اسلامی معاشرہ کا معاملہ ہو، ہر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے رخصت یا ہمارے لیے وسعت، دوسرے لفظوں میں وسعت جو ہے ماحول بنا دیتی. تو دوسری بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ کسی بھی امت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم پوری طرح سے کنفرم ہوں، پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ یہ اسلام ہے، یہ دین حق ہے، اس سے ذاتی طرح کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن آج ہمارے اندر اس دین کے لیے، ان اصولوں کے لیے، ان پرنسپلس کے لیے، اس حق کے قربانی کا جذبہ نہ ہو تو وہاں کے لیے حق تو اپنے لیے باقی رہے گا. ہمارے گزرے سے وہ حق باطل نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم بہت بڑے خسارے میں رہے. اگر آپ جانتے ہوئے ہم نے
نے جو صاحب نے پیدا کیا، ہم نے اسے وفا کا معاملہ نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے صدر کی بازی لگانے کا رویہ نہیں اختیار کیا، تو پھر آپ وہاں پڑھے گا. آپ تھوڑی ہمارے انکار کرنے سے اور ہماری دوسری اور کمزوری سے آپ تھوڑی نام ہو جائے گا، لیکن ہم بتاؤ گے. تو یہ بہت اہم بات ہے. کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیتا ہے، اللہ کی کتاب کے طور پہ ایمان لاتا ہے، تب سب سے بڑا امتحان اس کے ذریعے موصول ہوگا نہیں، اس کا خود ہوتا ہے کہ اب ان آیات کے تعلق سے اس کا رویہ کیا ہے، وہ کیا بتاؤ پیش کرتا ہے، کیا اس کا کردار ہے. تو ہمیں اس کو بہت سنجیدگی سے لینا. میں آپ سے ان کی تاریخ بڑی بڑی اور یہ باتیں قرآن میں بار بار آئی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. ہم ضرور آزمائیں گے. ابھی جیسے آج کے لیے مسلمان کو مخاطب کر کے اگر دیکھا جائے تو وہ ضرور آزمائیں گے. سورہ کبوت کے شروع میں کہا گیا ہے آسنا سنگت کو بنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اسی طرح چھوڑ دیا ہے جیسے کہنے لگے ہم ایمان ہے، صرف کہنے کے نہیں ہم چھوڑے جا سکتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے. حالات بدلے تبدیل کہتے ہیں. حالات ہمیں جو استقامت کی بات آتی ہے دین میں، تو وہ استقامت سے دراصل بہت اہم پہلو بات ہے. صرف بات یہ نہیں ہے اس وقت جو ابھی یہاں صحابیوں سیشن چلتا ہے وہ سب میں جو بات کیا ہے کہ کس طرح سے استقامت کے دونوں پہلو درکار ہوئے. ایک پہلو وہ ہے کہ جب گھوڑے مارے جا رہے ہیں، جب زمین پہ لیٹا کے مارا جا رہا ہے، سینے میں پتھر رکھ دیا جا رہا ہے، زبان پہ سے ہو کے باہر نکال آتی ہے، تب بھی اللہ کا ایک بندہ عہد کر رہا ہے. لیکن مسئلہ ایسا ہوتا ہے یا گھوڑوں کے مقابلے میں کبھی ٹک بھی جاتا ہے. لیکن جب گھوڑوں کی بارش ہونے لگتی ہے، جب مشرقیاں اور جواہرات اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اسی پر لٹکنے لگتے ہیں تو پھر آدمی کا پیر ایسے لگتا ہے. وہ اہم بات ہے جیسا آیا ہوا ہے آئے ہیں بہت واضح مثال حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے. جب ان کو جیل سے دوسرے والا بادشاہ آیا، پہلے والے نے ان کو جیل میں ڈالا، بہت وصیت کی. تو زمانے کے اعتبار سے جلال کا بیان ہے کہ اگر 4 گھوڑے ایسے میں کسی ہاتھی کو لگا دیے ہوتے تو وہ چیز میں امام صاحب گھوڑے تو چلے گئے. لیکن دوسرا بادشاہ آیا، بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن بڑی توقیر بڑی ضیافت کی، خدمت بھی دی اور سواری میں بٹھا کر کے بڑی عزت کے ساتھ لایا گیا. دربار میں بڑی تقریر کی گئی. وہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مرشد ہیں. ہم چاہتے ہیں جو بات ہم نے رکھی ہے وہ آپ مدلل اور احسن انداز میں اور ان کے سامنے سونے چاہتی اور جواہرات کے ڈھیر لا کے کہتے ہیں. امام صاحب کا کہنا ہے وہ چیز تو ہونے رہنے لگے چیزیں لگے وہ آپ کے لیے یہ کہانی نہیں ہے. آج ہمیں سوچنا پڑے گا دنیا اگر کوئی لذتوں کے ساتھ سامنے آ جائے، دنیا حسن کے ساتھ سامنے آ جائے، اپنا اس کو ہمارا بھلو اس کے ذائقے اس کے ساتھ سامنے آ جائے اور ہم چلنے لگے یا ہمارے اندر کمزوری آ جائے تو آپ یہ بہت بڑی نصیب ہوگی. ہمیں اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کہ آنے والے حالات ہے شاید ہم سے ابھی لوگ ڈال رہے ہیں ہم سے اس سے بھی زیادہ ہی اس کو مقابلے شاید ہم سے ہونے لگے. خدا کرے مجھے لگتا ہے شاید طالبان ایسا کہ آنے والے حالات شاید ہم سے کچھ اور آگے ہوتا ہے. تو ہمیں اس وجہ سے زبردست جنون رہے گا، عشق رہے گا اپنے سورج سے، اپنے دین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. تب انشاءاللہ ہم کو کوئی شک نہیں. ہم دنیا میں ایک بات سے اچھے ہے بنا کرتا خوش رسمی خاکو خون غلطیدن خدا رحمت میں کی بات آج آنے کا اپنے آپ کو خاکو خون میں لپٹ کر کے اور اس میں لپٹ کر کے غلطہ ہو کر کے لوگوں نے بڑی بہت پیاری رسم کی بنیاد ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ ان باقی عاشقوں کا رحمت. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت عالمی کشمکش کرتا ہے کوئی ملکی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت یہ باتیں سمجھ لیجیے کہ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ آج پچھلے دنوں چند برسوں پہلے سے کہا جانے لگا کہ دنیا ایک عالمی آرگن ہوئی ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اس عالمیت کا اعلان تو اسی وقت ہو چکا تھا جب ساری پوری دنیا کے حالت کے لیے پوری عالمی انسانیت کے لیے ایک رہنما پیغمبر بھیجا گیا تھا. کبھی شاید کر دیا گیا تھا کہ الگ الگ علاقوں اور خطوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. اب تو سارے عالمی انسانیت کے لیے ہم ایک رہنما بھیج رہے ہیں. اسلام عالمی انسانیت کی وحدانیت اور وحدت کا سب سے اعلیٰ درجے کا پیغام رکھا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس امت کے پاس پیغام ہے شیطان اس کے اخباری اس کو چین سے نہیں دیں گے, اس کو آسانی سے نہیں دیں گے. میں نکال کسی ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ یہ کشمکش جو ابھی چل رہی ہے جس کو آپ سرفیس سے دیکھ رہے ہیں, یہ اسی سرفیس سے نہیں. آپ نے تو بتایا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیاطین جن, یہ ترجمہ بالکل آپوزٹ ترجمہ مشاہدہ کر رہا ہوں. شیاطین جن شیاطین انس کو اہل ایمان کے خلاف بتاتے رہے. تو ظاہری جنگ کوئی ایسے ہی چل رہی ہے اور یہ جنگ پورے آفاق پر اور پورے اس سے چھائی ہوئی ہے, ہر محلے میں چل رہی ہے. تو ہمیں جو نمائندگی کرنی ہے کہ عام لوگوں کو لوگ نہیں دیکھتے زیادہ, لیکن جو نمائندے ہوئے جو پسند کرتے ہیں دنیا ہم کو دیکھا. میں ابھی آپ سے سن کہ ان کے بہت بڑے اہلی کو ہم نے موضوع کی کتاب, ان کی بیٹی کی کتاب شرح ہے صاحب یہ وہاں سے جو موضوع کو کتاب دی گئی ان کو والد محترم کا بھی اس میں ذکر تھا. بازی بڑی بھی غریب میں نے پڑھانا لکھے اس کو پڑھے گا. ایک بڑے باپ کی ایک بڑی ہی ہونہار بیٹی ہے کچھ آیا تو آپ یہ دیکھیں. کچھ جو بات بھی انہوں نے بہت ہی قاعدے سے پڑھوں کہا کہ میں بہت مشہور ہوا کہ آپ لوگوں نے جو کتاب دی اس کے بعد ان کے اعتراض ہوا کہ مولانا بندی کے سب حالات میں مختلف مراحل میں کیسے جگہ رہے کیونکہ ان کا گھر آپ سے سو نائب جا اور ہوں لوگوں کے بڑھتی پڑھنا ایسا ہوا کہ اس ساتھ کئی دن رہنے کا اتفاق ہوا. اکثر ایسے کبھی ہوئے بیٹھا ہے سمجھاتے تو جمیل میں یہ تاریخی حقیقت ہے, یہ کوئی اصول نہیں ہے, تاریخی تجربہ ہے کہ وہی لوگ انہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت دنیا میں پھیلی بات آئی جن کا گھر ان کے ساتھ نہیں تھا. اس میں سے کوئی ایسے ہیں کہ ان کے ایمان والوں کی عمر کی تعداد کشمیر میں سما گئی اور کچھ لوگ تھے جن کو کثرت افراد سے پروگرام کیا گیا اور جن کا گھر ان کے ساتھ تھا. آج تک دنیا ان کے اثرات سے محسوس ہوئی. تو ہمیں ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں توجہ کریں. یہ جو ابھی امیر محترم نے جس کا اظہار کیا کہ والدین اچھے ہیں, نیک لوگ ہیں, نمازی ہیں, داعی ہیں, لیکن ان کے گھروں میں بچے کیا دیکھ رہے ہیں. معاف کیجیے گا, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو کہاں تک پہنچ اس کے اندر بہت سے لوگ ابو ہیں اور کچھ لوگوں کو ماشاء اللہ تعالیٰ عالم ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن نے فرض قرار دیا ہے وہ انفسکم وہ اہلیکم نارا, یہ ہماری ذمہ داری. تو یہ بات میرے آپ کے سامنے رکھنی تھی. دوسرے ضروری بات یہ دیکھیے دنیا میں باخبری جس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کہیں کہ خبروں کی تفصیل اور خبروں کی تفصیل, یعنی خبروں کو لینا اور خبروں کو پہنچانا, احساس کرنا, تفصیل کرنا, یہ دنیا میں آج کا نہیں جب سے دنیا ہے تب سے. لیکن قرآن ہے اس کا امت کی امت ہے اس ایسے زمین آئیں گے, ایسا میکینزم ڈیزائن کر کے گیا کہ بالکل صاف لگ رہا ہے ہمارے لیے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جب مدینے چلے آئے تو مکے سے مدینے میں آپ 10 سال تھے, مکے سے 8 سال یعنی ہجرت کے بعد 8 سال تک لگاتار فتح مکہ تک یہ نظام چلا ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن مکے سے ایک آدمی چلتا ہے یہ جا کے مدینے پہنچتا ہے, پھر تیسرے چوتھے دن ایک آدمی چلتا ہے یہ جا کے مدینے پہنچتا ہے, پھر تیسرے چوتھے دن ایک آدمی چلتا ہے. 8 سال تک یہ نظام چلا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ نظام دوسروں کی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی. یہ نظام بتانے کے لیے اس کے فوائد اور آگاہی کے لیے اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے فرشتے جبریل کا نظام کافی تھا. یہ نظام دماغ میں ہمارے رسول نے تو ان حالات میں جو اطلاق یا تفصیل اور تحصیل کا جو نظام ہو سکتا تو وہ آپ نے ڈیزائن کیا. آج کے دور میں ہمیں ڈیزائن کرنا ہے. آج کے دور میں کوئی بات
یہ روحانیت صحبت جس میں امت کو ایک باخبر پیغمبر کی باخبر امت کو جس میں بے خبری کو لوگ نے کیا اور بے خبری کو بھی زندگی کی کوئی بات قرار دے دیا، ایسے صحبت سے ہمیں بہت خطرہ ہے۔ اب اس لیے کہ ایک باخبر امت کی حالت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ بیٹھے رہیے مسجد کے اندر، تصویر دیجیے، نور شریف پڑھیے، حالات کے بارے میں کچھ بھی خبر کر دیجیے، آپ کا دین بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، اور آپ کے ذوق کو مجبور نہیں کرنا چاہتا میں اس کو آپ اس سے باخبری ہو۔ اور آگے نے اس کو دیکھا ہے، میں نے ایک مثال کو جو ہے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، اور دوسری بھی مثال دیتا ہوں۔ اور یہاں اگر چند علماء بیٹھے ہوں تو میں ان کی خدمت میں بہت ہی جو ہے دسترسہ معذرت چاہتے ہوئے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وراثت ہے، وہ صحیح حدیث ہے، سند کے اعتبار سے کہ علماء اور انبیاء کے وارث ہیں، اور اسے جس سے کہہ دیا گیا ہے کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے بلکہ وہ علم و تقویٰ و منزل ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں شور ہو گیا، مدینے میں جانے ہی رہا شور ہونے کا اچانک ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ تو اس سارے صحابہ ایسے چوکڑ میں رہتے تھے، لیکن مدینے کے ڈاکٹروں سے جمع ہو جلدی میں پڑھ رہا تھا زندگی کے اندر۔ اس مدینے کے اہم موقع کے ہر موقع کے صحابہ جمع ہو گئے اور آپ سے باتیں کرنے کے جانے کا ہم کتنی حالات میں آئے ہیں، بہت زمانے سے کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تب تو لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک آدمی آ رہا گھوڑے، تو کئی لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو قبول نہ مانا ہو، ہم سبھی باتیں کنڈیشن سے کرنے آ رہا ہو کہ اتنا اتنا دے تو نہیں آپ کو کر ڈالے، لیکن جب گھوڑے کا سوال قریب آ گیا تو لوگوں نے شاید کی ایمان کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صرف جہت پہنے ہوئے تھے، تلوار پھیل کے ہوئے تھے اور دو تاکہ پہنے، یعنی گویا احترام سے پہن کے آپ رہے تھے۔ جیسے آپ کے کان میں آواز گئی کہ راتوں آ گئے اور تلوار پھیل کی اور سب گھوڑے کے پیٹ پہ سوار ہو کے اور آپ چلے گئے، جہاں جہاں صحابہ پہلے جا کے فرما رہے تھے جاؤ سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بولے لگے گا۔ میں آپ کو یہ بات کو سنا اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ مطلب وراثت سے مضبوط لینا چاہتے ہیں، اور یہ اتنا علم ہے ہمارے پاس، ہم سب کہیں نہ کہیں علم نبوت کے وارث ہیں۔ اگر وراثت نبوت کی تجدید ہونی ہے اور وراثت نبوت کی تبلیغ اور تفسیر اور اس کی تحقیق ہونی ہے، اس کو فیصلے تک لانا ہے، یاد رکھیے اس نعمت بہت ضروری ہے، یہ مزاج کرنا پڑے گا۔ یہ بات آ رہی ہے کہ دودھ ہو جائے گا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہے، دیکھیے آپ صحیح بات کیجیے، پورے احتیاط کو ملحوظ رکھیے اپنی گھر تک آدھا مجھے بات کیجیے، لیکن آپ کو میں کوئی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا ہے پوری دنیا میں آپ کو کہ آپ نے حق بات لے سپریٹ کیا تو آپ کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تو خطروں کو بجا آواز دینا ہی ہے، جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بات دل میں جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے بات رکھا، یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ مشرکین کی پریشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں اور ان کا بس صرف آپ کو نوشہ یہ ہونا ہے، تو یہ بات سمجھتے ہیں۔ اس بات میں یہی سے یہ بات آپ کے ذریعے اپنی گھروں میں بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں ان تک یہ بات کرنا ہے۔ آج کا تجربہ رہا ہے اور آپ کو اگر ذوق ہو رہا تو دیکھیے، لیکن آپ ایڈیس میں ہمارے دوستوں نے یہاں شاعری کی اسلام 15ویں صدی ہجری کے استقبال میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں۔ ایک آج سے پہلے میں نے پڑھی، میں پارا گیا ہوا تھا نواسی ہوتے اور اس وقت واقعہ میں رات کو جیسی طرح ہے رات ہمارے اس وقت اس کو ملتا ہے کہ جب صحیح لوگوں کو دور 400 سال کا وہ جنگلی زندگی ہے، مختلف محاذوں کے چل رہی تھی، مصر کے اندر چل رہی تھی، ادھر یورپ کے اندر چل رہی تھی، ادھر جو دوسرے علاقے سمندر وغیرہ کی طرف جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہر جگہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی تھی اور اہل ایمان بہرحال مقابلہ کر رہے تھے، لیکن ایک دور آ رہا ہے اور یہ تو ابھی ہم کیا کہیں کہ ہم بہت خوشحال ہیں۔ جب خلافت کا زمانہ تھا تو بہت خوشحالی تھی عالم اسلام کے اندر، اور جب خوشحالی آتی ہے نا تو امت کا ایک مزاج ہے تو خوب انجوائے کرنے کا مزاج بنتا ہے۔ معافی دیجیے ہمارے طریقے صاحب ریٹائر ہیں، میں مسلمان ریٹائر صاحب کو دیکھتا ہوں لوگوں میں کچھ شہروں میں جب بھی قوم کا کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں،
میں تو اس دنیا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج میرے سبھی ساتھیوں، آج ان کو ضرورت ہے، چاکری کی ضرورت ہے، آج چلنے کی ضرورت ہے، آج تکلیف کی ضرورت ہے، آپ پوری طرح سے کر لو، کل کیا جانا ہے وہ دیکھے، اللہ تعالیٰ جنت کا روضہ دے گا، گزر کے تو پہلے آرام ہی کریں گے. لیکن آج ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے سائے ہمارے اس سنتوش کی، ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو آج نظرانہ پیش کرنا ہے، اور اس نظرانے میں اگر اخلاص کے ساتھ یہ نظرانہ اخلاص کے ساتھ ہوگا تو میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو اللہ نے کبھی مایوسی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی دھیان کر رہا ہے میں اس واقعے پہ اشارہ کر رہا ہوں، اسی بات کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا نے کیا دیکھا ہے. دیکھا ہے انہوں نے کہ جب مسلمان نوجوان عیش و عشرت کی طرف راغب ہو گئے اور فوج میں ریزرو کا حصہ بہت کم ہو گیا تو خلیفہ کو اپنے تمام مسائل کے اہتمام کو کر دیا. ایک طرح سے بڑا جناب میڈیا میں بڑا سمجھنے میں دیکھا ہے جو تمام بڑے مسائل جو عالم اسلام کی ہر ایک مسجد کے دائرے میں ایک ایسا احاطہ ہوتا تھا کہ جس میں خواتین بھی آتی ہیں جماعتیں جو بس سوا جاتی ہیں. ایک مسجد کا واقعہ دیکھا ہے کہ ایک مسجد کے امام نے خلیفہ کا پڑھا اور یہ ہے بڑا انگیز انداز سے لوگوں کو کہا کیا ہم لوگ جاتے ہوئے ہو جائے کیا تم تب ہو جائے گا تب تو تم ایسی نہ ہو. تو نوجوان کا یا اور لوگوں کو کوئی رسپانس نہیں آیا، لیکن لڑکیوں والے حصے میں خواتین والے حصے میں ایک لڑکی تھی جو دوشیدہ تھی، شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، وہ اس نے بھی سنا اور خطبہ سنتے پیش دیتے احساس میں وہ لیکن معلوم سے دیکھنے کو خیال آیا بس اس بارے میں تو اس بڑی میں عورتیں بیٹھی تھی ان کو نہیں لگا کہ یہ لڑکی عزیز سے ابھی ہو رہی تھی اور بھی اس بارے اگلے جمعہ میں اس لڑکی نے اجازت کر دی. میں نے کئی عورتیں کو رہا ہے کہ دیکھا ہے لوگوں نے کہ اس وقت عالم اسلام نے جس نے سب سے تیز سواری ہو رہا تھی اس وقت عالم اسلام ایک مہینے میں پوری سے چاہ گیا. اس لڑکی نے اگلے جمعہ میں کیا ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، پوری عورتیں بھی اپنی تعلیم سیکھنا شباب کرتی ہیں، آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں باتوں کو درست کرنے ہیں کروانے. اس لڑکی نے کیا کیا اگلے جمعہ میں اپنے درجے سے پورے بال سر کے کاٹ ڈالے اور ایک لفافے میں صورت ہوا اور خط لکھا آپ حضرت امام صاحب گزشتہ جمعہ میں آپ نے ملتی وحدت ظاہر بیان کی. مجھے ایسا امام ہے کہ میں اس نازک وقت میں اپنی زندگی کو شامل کرنا میں یہ لڑکی ہوں، میرے لیے جہاد میں جانے کا کوئی الزام نہیں اور مسلمان سے لیکن آگے کا دوسرا ایسا ہے بڑا اس کو اللہ مسئلہ ہوتا ہے سیدھا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں سنا تھا یہ بات مجھے رسی کو محسوس ہوئی تو میں اپنی بات نہیں جاتی آپ اس رسی کو بات نہیں دے لیکن کسی کی جاہد ہے بڑی بات نہیں کہا بس اتنا سنا تھا کہ مسجد میں لوگ چیز ملے اور اپنا دوست سے نعرے لگا کے اور اس کے بعد امام صاحب کو بلایا جس میں سے میں کرتا تھا دوسروں کو بلایا اور ہم سب سے اجتماعی غلط نہیں تھی کہ ہم سب کو خیال میں اور دن کے جہاں بہت سے سرحدی سینٹر پر دو افسر تو کہیں تھے، تین افسر نہیں تھے، 6 7 8 کہیں کہیں 12 افسر کو کہیں کرنے پڑے بہت سے معقول پڑی میں صرف آپ سے کہتا ہوں باخبری صرف ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ باخبری آپ کے دفاع کے لیے ضروری ہے، باخبری آپ کے کام کے لیے ضروری ہے. آپ تو اپنے گزشتہ ماضی کی واقعات کریے اس کے باخبری کیوں کر رہا ہے تو ہمیں یہ باخبری کے ساتھ اس کو میں ایک اپنے طور پر وہ بنا کے تاکہ اس کی تفصیل بھی اور اس کی تحصیل بھی یہ امت مسلمانوں کو دنیا کی ذمہ داری میں سے ذمہ داری. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ورکشاپ ہم نے اس کو جائے اور آئے اور ہو جائیں کچھ ہمارے دل میں ارادے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے لیکن میں آپ سے ایسی بات کہہ رہا ہوں جو سب سے افضل جماعت ہے انسانی جماعتوں اس صحابہ کی قرآن کہا محمد رسول اللہ والذین معہ
لیکن آپ صحابہ کو جب بھی رخصت کرتے ہیں اجتماعیت ہو یا فرد جب لوگوں کو بھی تو آپ دونوں نے جو کیا کرنا ہے اسی کو دیکھا ہوگا میں اللہ کے پاک یہ اللہ کے پاک کی وصیت ہے اللہ کے نافرمانی باتوں سے بچنے فحاشی سے بچنے اور جو گناہ سے بچنے کی بات ہے سود سے بچنے ساتھ ساتھ ایسی بیماری ہے کسی سفر میں جانے والے کو ایک وصیت کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کو اور زیادہ سمجھ آج کا جو سفر ہو رہا ہے وہ کتنا سرل اگر بے احتیاط ہے تو گناہوں میں کسی نہ کسی طرح کے گناہ میں پرورش کی وجہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کو بڑے بڑے بات ہے بہت بات جو حضرت عمر سے واپس آتے وقت آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے جانے بتایا یہ سب سے بہترین لیڈر ابراہیم کی لیڈر سب سے بہترین طریقہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس میں آپ نے ایک بات بتائی سب سے بہترین طریقہ وہ واقعہ ہے تو سب سے بہترین طریقہ آپ کو بتائیں آپ صبح کبھی بتا سکتا ہوں ساتھ سے جب شدت سے احساس ہوا کہ امام شافعی کا بہت زیادہ ہے امام شافعی جانتے ہیں آپ امام مالک کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں بہت سارے ان کے شاگردوں کی پوری جواب ان کے استاد ہیں امام وقی کا قول ابھی اس کا پڑھے امام وقی کے بارے میں ہے امام شافعی ایک شیخ ہے انہوں نے وہ بات کہی ہے امام شافعی کو ضرورت پڑتی ہے کہنے کی تو میرے اور آپ کو امام عثمان کیا کہتے ہیں شکو تو اس کی حفظی یہ توقی باوسانی الہ تک المعاصی وَإِنَّ لِلْمَنْدُورُ بِالْإِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهُ لَا کہتے ہیں میرے استاد امام وقی سے اپنے حافظی کی خرابی کر سکتے ہیں شاید باوسانی الہ تک المعاصی تو ہم میرے گناہوں سے بچنے کے یہ ہے وہ قرآن نظام جس زمین میں طالب میں آئے ہوئے ایمان کی اور بالکل طبعی نظام کو ہم نے اوڑھ رکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حافظے کی خرابی کی شکایت ہے تو جواب استاد دے رہے ہیں باوسانی علاقہ کے معاصی انہوں نے گناہوں سے بچنے کی وصیت کرنے کی وصیت اور کہا کہ فإن للمنظور بالله چاند لوگ علم اللہ کا نور ہے اور نور اللہ کا یاسین اور اللہ کا نور نگاروں پر ہے تو مجھے بتاؤ چاہیے کہ اس صحیح اثر ہے اور پاکیزہ علم جو ہمیں واقعہ ایک نئی زندگی عطا کرے اور نئے زمانے کے سیلاب کے سامنے ہمیں کھڑے ہو جانے کا حوصلہ دے اور وہ ایمان اور وہ جو ہے کانفیڈنس ہے وہ علم کے لیے حسن ہے کہ ہمارے دوست ہماری ذاتی زندگی ہماری ذاتی زندگی میں سوال ساتھی ہوگی ہم پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ تعلیمی کے دور میں وہ زندگی رہی ہو لیکن آج بہت بڑے پیمانے پر اپنے گھروں میں بہت سودا بہت ملوم بہت ڈسپلن بہت مایوس ہے سنت کو کوئی ایمان حوصلہ عطا فرمائے اپنے رسائل کے ادراک اور شعور عطا فرمائے وہ احساس عطا فرمائے اور اس کے استعمال کو فن اور ہنر عطا فرمائے تو دوبارہ سے اللہ کے کرنے کے سرگردی کا شریک تعبیر ہو سکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون